یقیناً یہ ایک پیچیدہ اور انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہر ذمہ دار اور نگران اپنے متعلق ماتحتوں کی تربیت کا جو فرائض منصبی اس کو عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ استاد کے ذمے اپنے شاگردوں کی، شیخ کے اوپر اپنے مریدین کی، والدین پر اپنی اولاد کی، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر صحیح تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے: مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے نسبت سوال کیا جائے گا۔ ساتھیوں، بچپن میں بچے کے دل کی تختی صاف اور شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے ماحول بنتا چلا جاتا ہے بچے کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی اثرات اس کے دل و دماغ پر نقش ہوتے چلے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ پھر وہ ایک تناور درخت بن کر معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پر کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کی تربیت عین اسلام کے مطابق ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے بچے تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہو رہے ہیں؟ کہ ہمارے بچوں میں حیا، غیرت، ادب اور والدین کی فرما برداری اور صلہ رحمی کا جذبہ موجزن ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ہرگز نہیں ہو رہا۔ ہماری بچیاں کیا شرم و حیا کی پیکر بن کر، صوم و صلات کی پابند بن کر اور ہر غیر سے دور ہو کر کے کیا اپنے گھر کی چادر چار دیواری کو اپنی جنت سمجھتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، پھر غور کیجئے کہ پھر ہم قرض اٹھا کر بھی صبح سے شام تک جو دوڑے دوڑے بارے مانگے بارے پھر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ آپ غور تو کیجئے ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت کسی خوبصورت بندے نے بات بتائی کہ بچے کی صحیح تربیت کر دینا کروڑوں کا مالک بنا دینے سے بہتر ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک حلال حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر کے ان کو سکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھجوا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک خود دھکے کھاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، مگر وہ بنتے کیا جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کیا بن رہے ہیں۔ جی ہاں، مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور مغربی رہن سہن، مغربی وضاقتہ سر سے لے کے پاؤں تک جھلکتی ان کے اندر صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لازوال نعمت سے نوازا، اولاد جیسی بابرکت نعمت سے نوازا، تو ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اسلام نے ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی؟ کہ ہم بالکل شتر بے مہار کی طرح آزاد ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جس طرح سے مرضی چاہے پڑھائیں، سکھائیں، دکھائیں، اس کو لے کے جائیں؟ کچھ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا۔ نہیں، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، رہنمائی ہمیں فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں: اے بچے، خدا کو یاد رکھ، اس کے سامنے تو اپنے آپ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ سے کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ تو یقین کیجئے یہی وہ چیزیں ہیں کہ آج ہمارے بچوں نے جو تعلیم کافروں کی اسکول کالجوں میں دی جا رہی ہے اس کے اندر اسلام کی الف بھی شامل نہیں ہے۔ اسلامیات تو ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو بچوں کا چھونا، پڑھنا اور پھر ان کو اپنے بستوں میں رکھ کے اپنے پشت پہ ڈالنا اور پھر گھر میں آ کے پھینک دینا، کیا یہ سب کچھ ہمیں دین کی تعلیم سکھاتی ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑیں گے تو دین کا ادب، دین کا پیار، دین کی محبت پیدا ہوگی۔ بچوں کو خوف یا لالچ دے کر کام کرنے کی طرف آمادہ مت کریں،
ان کے ساتھ جھڑک کے چیخ کر کے مت بولیں، اس طرح ان کے اندر نفسیاتی پریشانیوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ پیار، محبت، ادب و احترام سے پیش آئیں اور ان کو اپنے دلائل قویہ کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے انداز تکلم کے ساتھ اس کو یہ چیز باور کروائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بیٹا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، میں جو کہہ رہی ہوں بیٹا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے، تو وہ پھر چڑچڑا پان ان کے اندر آ جائے گا، نفسیاتی طور پہ وہ انتہائی کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بچے لاغر ہو جاتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں، اور وہ ایک عجیب سی کشمکش میں شکار ہو کر کے معاشرے میں بہت ہی منفی اثرات ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگوں نے تعلیم تو دیکھی مگر تربیت کا بالکل ہم لوگوں نے اپنے سرے سے بچوں سے دور کر دیا۔ ظاہر ہے جب ہمارے بچے سکول، کالج، یونیورسٹیاں جاتے ہیں تو وہاں تو تعلیم مغربی تہذیب کو اپنانے، ان کی روش کو، دنیا کی محبت، پیسہ، دولت، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ اس چیز کے لیے تو مسلمان کا بچہ پیدا نہیں تھا۔ مگر افسوس اس بات کی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہم کو سچ جانتے ہوئے بھی کہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے ڈراتے ہیں، سو جاؤ بلی سے، گھر سے، کیا کاکروچ سے، چھپکلی سے، یعنی کہ ایک مسلمان کا جو ببر شیر بچہ ہوتا ہے ہم اس کو چھوٹے حشرات الارض سے ڈرا کر کے اس کو شروع سے ہی ہم لوگ بزدل اور اس کو ڈرپوک اور اس کو وہ جذبہ ایمانی جس کے اندر جذبہ جہاد کے ساتھ کفار کے ساتھ مرنے کا، لڑ کر کے شہید ہونے کا، جو ایک اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر ایک ایسی چیز کیونکہ جہاد جس سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتا ہے، وہ بالکل سرے سے ہی ناپید ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہر چیز کا فقدان ہوتا چلا جاتا ہے مگر ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارے بچے آج صبح سے شام تک ایسے امور میں، ایسے فضولیات میں، لغویات میں اپنے آپ کو الجھا کر کے وقت سارا دن ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا تھا۔ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہمارے بچے ہر وقت رہتے ہیں، ہر وقت وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ میرا مستقبل، میرے ماں باپ نے مجھے کہا یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی ایک لمحہ کے لیے بھی غور و فکر نہیں کرتے، اور اتنی سست روی کا ہم لوگ اپنے بچوں کو شکار بنا دیتے ہیں کہ بس اس کے بارے میں بات کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔ لہٰذا ساتھیوں سے یہ التجا ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کو تربیت کیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ کر کے آئیں گے وہ بڑے اچھے اور معتبر انسان اچھے بن کے معاشرے کا حصہ بنیں گے، یہ آپ چھوڑ دیں، محال ہے، کیونکہ وہاں پر یہود و نصارہ کی تعلیم کے وہ زہریلے اثرات ہیں جو ہمارے بچوں کو کبھی دین کی تعلیم کے ساتھ مستفید و روشن نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اپنے بچوں کو دین سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر کھود کر کے ان کو دفن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کو صحیح روش پر اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تربیت کرنے والے بن جائیں۔ اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔